کہ ذکر سے جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں، تین اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جس چیز کی قدر کرو گے وہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی۔ وہ چیز آپ کو مل جائے گی کیونکہ آپ اس کے قدردان ہیں۔ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذکر اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ جب بھی ذکر کر دیا ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ گویا اضافی چیز ہے، جب کوئی کام نہ ہو تو پھر یہ کام کیا کریں۔ تو یہ اہمیت اور قدر نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کی جب دل میں اہمیت نہ ہو تو اس سے وہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی جس چیز کا تمہاری دل کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کروں گا، اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کروں گا، پھر تاخیر میں چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نزدیک اور کام بڑی اہم ہے، اس وجہ سے اس کی تم قدر کرتے ہو، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ ایک ذکر ہے کہ اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جب بھی چاہا کیا، جب بھی اس ناقدری کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ یہ ہے کہ اس کو غیر اہم سمجھنا، اس سے ذکر کے جو اثرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ دوسری چیز کثرت ذکر ہے۔ اثر تب ہوگا کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ اگر تم اہمیت تو دیتے ہو لیکن بہت تھوڑا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالی نے جگہ جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اور تم کہتے ہیں کہ کم کرو۔ اگر ایک دیگ ہے، دیگ جانتے ہو، دیگ جس میں لوگ چاول پکاتے ہیں یا اس میں سالن پکاتے ہیں یا اس میں پانی گرم کرتے ہیں، بڑا دیگ ہو، اس کی نیچے تم نے موم بتی بھی جلا دی تو اس موم بتی کا اثر اس پانی پر ہوگا۔ جتنا پانی گرم ہوگا موم بتی سے اتنا اوپر سے ہوا ٹھنڈا اس کو کرے گا، ثواب مل جائے گا، فائدہ بھی ہوگا اس کا آخرت میں۔ لیکن اثرات جو آپ چاہتے ہیں کہ ذکر کے اثرات مجھ پر آ جائیں، وہ کثرت ذکر سے آئیں گے۔ تیسری چیز، اگر آپ اہمیت بھی دیتے ہیں، ذکر کی کثرت بھی آپ کی توفیق مل رہی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں جہاں سے ذکر اللہ کی جو اثرات ہیں وہ باہر جاتے ہیں۔ دروازے کھولے ہیں، ایک دروازہ آنکھ ہے، دوسرا دروازہ کان ہے، تیسرا دروازہ
زبان ہے، اور اس سے دروازوں کو تم نے کھول دیا، اس کو خواص ہمسا، یہ ناک ہے، قوت ذائقہ ہے، لامسہ ہے، تو اس سے وہ جو آپ کے اندر اسٹیم جمع ہو جاتی ہے، ذکر کی جو اثرات جمع ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ بدنظری کرتے ہیں، اس سے وہ خارج ہو جائے گا۔ آپ گانے سنتے ہیں یا غیبت سنتے ہیں، اس سے وہ اثرات ذکر جو جمع ہو چکے ہیں وہ باہر چلے جائیں گے۔ یا اگر آپ کسی کے ساتھ گلے لگاتے ہیں اور آپ سے وہ کچھ لذت حاصل کرتے ہیں تو وہاں سے کیا ہو جائے گا، لمس وغیرہ سے کیا ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا۔ یہی حال کسی زبان ہے، باتیں زیادہ کرتی ہے، بولتی ہے یا غیبت کرتی ہے، یہ سارے ذکر اللہ کی اثرات کے خارج ہونے کے راستے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی چیز بدنظری ہے۔ ایک کچھ لے لیں گے، باقی اس پر آپ خود اس کی علاج، اسی میں سب کا علاج ہو جائے گا۔ برائیوں سے اس دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کے مفاسد سے اپنے آپ کو خبردار کریں کہ یہ ہماری دین کے لیے سخت مضر ہے۔ جو آدمی بدنظری کرتا ہے تو اس کی عقل آنکھوں میں ہوتی ہے، سر میں نہیں ہوتی۔ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ یہی حال دوسری حواس کا ہے۔ تو ایک کا علاج سیکھیں، باقی کو اس پر قیاس کریں۔ پہلی چیز تو اس کے لیے کیا کریں، اس کی مفاسد کو جانیں، اس کے جو ضرر ہے، نقصانات ہے، دینی، اخلاقی اور روحانی، اس کو خیال میں لائیں۔ بعض گناہ بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن اس کے اثرات بہت دور ہوتے ہیں۔ آپ کسی لڑکے پر یا لڑکی پر نظر پڑے تو جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے، عجیب ہے بات ہے کہ اسی وقت وہ آپ کو سامنے آ جائے گا، کس قدر نقصان تم نے کر دیا۔ نماز کے اندر وہ سامنے بت کی طرح کھڑا ہے تمہارے سامنے، یہ کڑی ہے۔ اور ذکر کی حلاوت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے آنکھوں کی حلاوت کو، ظاہری حلاوت کو چھوڑ دیا تو دل کی حلاوت آپ کو مل جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ اگر ظاہری جو آپ کی ظاہری آنکھوں کی جو نظر سے جو تم کو حلاوت حاصل ہوتی ہے اس کو تم چھوڑ دو، آپ خود بخود اندر دل کے اندر ایک حلاوت محسوس کریں گے۔ ایک بار دو مرتبہ اللہ کہیں گے، تمہارے دل کے اندر اللہ جل جلالہ کی وہ جو لذت ہوتی ہے وہ آ جائے گی، لذت آ جائے گی آپ کی۔ پھر تو اس بات کو سوچیں، پھر علی صبح ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں پوری دن
آپ کی جو بری عادت ہے، مثلاً یہ آنکھ بد نظری ہے، یا ہاتھ پکڑنا ہے کسی کو، یا گن لگانا ہے، جو بھی ہے، یا غیبت کرنا ہے، یا زیادہ باتیں کرنا ہے، جو آپ کے اندر جو راستے سے تمہارے ذکر کا وہ نور یا اثر خارج ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ایک کو میں لے لیں کہ میں نے بد نظری نہیں کرنی ہے، میں نے اب پکا ارادہ کریں. ایک بات، دو باتیں ہو گئی. پہلے اہمیت اس کی ضرر کو سوچیں. دوسری بات صبح وعدہ کریں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین میں نے تو ارادہ کر دیا، اب اس ارادے کو تو وہ کیا پورا کرا، میرے وعدے کو تو پورا کرا دے. میں کمزور ہوں، میں نفس شیطان سے بھی بس ہوں. تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز پھر دل میں ہمت کریں. دل بڑا چاہے گا تو دیکھو اب اپنے دل سے اپنے اب سے لڑو. مجاہدے مجاہدے اب تم سے پھر جب بات ہو جائے پھر محاسبہ حساب لگاؤ. کیا کیا یار، سوچو وہ فلاں کی رفتوں میں میری پہلی بار اٹھ گئی تو پھر نظر کو نیچے کرے، وہ معاف. لیکن اس وقت معاف کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو، آپ کو پتہ نہ چلے. ویسے آدمی کسی کو دیکھتے کہ کون ہے، ویسے کون آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلان ہے، فلان عورت ہے، اور آپ ویسے کہتے ہیں کہ پہلی نظر تو جائز ہے، تو یہ جائز نہیں. یہ تو تم ٹگی کرتے ہو، دھوکہ کرتے ہو. وہ تو اس وقت اچانک نظر پڑ جائے وہ معاف ہے. کیا ہے یہ نہیں کہ پہلے تم قصداً ایک نظر اٹھاتے ہیں کہ ایک نظر تو ویسے جائز ہے پھر نیچی کریں گے، ایسا نہیں. وہ تو اس لیے کسی کو پہچان لے، کوئی گھر سے آ رہا ہو، ایسا نہ ہو کوئی کون آ رہا ہے. تو پھر احتساب، اپنا محاسبہ کریں، حساب لگائیں. اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو چوتھی بات ہوئی ہے، پانچویں بات ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے تو پھر محاسبہ کریں. محاسبہ کے بعد اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے جرمانہ ادا کریں نفلوں کی صورت میں. اگر آپ کو پیسہ زیادہ محبوب ہے، نفل تمہارے لیے آسان ہے، تو پھر پیسہ دے دو. لیکن ایک پیسہ نہیں، تھوڑا سا دے دو کہ تمہارا دل سے کیا ہو جائے، وہ آپ پر بوجھ بننے کو. کچھ ایسا نہ ہو کہ 2 پیسے دے دو کوئی بات نہیں، پھر بد نظری کریں گے. نہیں، تھوڑا سا زیادہ دے دو. آپ دیکھتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ پر، اگر آپ نے ایک روزہ کھایا قصدن تو کتنے رکھو گے؟ رمضان مبارک کی ایک چھوڑ دیا 2 ماہ کیوں؟ تو ایک کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ چلے تم کو، تم اصلاح کی، تمہاری اصلاح ہو جائے، اس سے کفارہ ہے. تو گویا آپ کا کیا ہے؟ گناہ کا ایک کوئی قسم کا کیا ہے؟ کفارہ ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، اب اس کے بدلے میں یہ دے دوں گا تاکہ یہ نفس ٹھیک ہو جائے. نفس ٹھیک ہو جائے، وہ تو فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن کیا ہے، توبہ کریں اور توبہ کے بعد یہ آپ سزا دیں. نفلی وہ کیا کریں، وہ نفل پڑھیں یا نفلی صدقہ دے دیں، اس سے آپ اس کی علاج کریں. اگر زیادہ کیا ہے تو کہو کہ صبر، لکھ دو کہ اس کا میں روزہ رکھوں گا کل. اب نفس پشیمان ہو جائے گا. اور روزہ بھی ایسے رکھوں گا کہ سحری بھی کم کھاؤں گا،
افطاری بھی کم کروں گا. ایسا نہ ہو کہ کہو کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے دھوم دھام سے، آج مرغیاں پکاؤ سحری میں، اور میں نے روزہ رکھنا ہے. تو پھر کیا ہو، جب رات ہو جائے کہ بس افطاری میں خوب اہتمام کرو، تو پھر آپ کی مزے کیا روزہ ہے. ایسا نہ ہو، کہو کہ سوکھی روٹی کھاؤں گا، اس سے میں افطاری کیا سحری کروں گا، اور 1 کھجور 2 کھجور سے روزہ توڑ لوں گا، پھر تھوڑا سا نفس کو سزا دوں گا. تب تم کو کیا ہو جائے گا، تمہارا نفس کھینچے گا کہ بس یار آج چھوڑ دو، بس پھر توبہ. سمجھ آئی بات؟ تو یہ چند چیزیں تمام خطاؤں کے لیے، بری عادتوں کے لیے آپ استعمال کیا کریں. پہلی کیا، اس غلط چیز کے، بیماری کی مفاسد کو، ضرر کو معلوم کریں. ایک بات سمجھ آئی بات. دوسری بات، پھر اللہ صبح وعدہ کریں، پھر وعدہ کے ساتھ تیسری بات اللہ سے دعا کریں، پھر چوتھی بات ہمت اور مجاہدہ کریں، پھر پانچویں بات محاسبہ کریں. اگر غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کریں، غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کریں. 6 باتیں ہو گئی، 6 ہو گئی، 5 6 ہو گئی. اور صرف توبہ نہیں، شلا توبہ نہ کرے، شلا توبہ ہوتا ہے کیا وہ نرم توبہ نہیں، توبہ مع الکفارہ، توبہ مطلب ایک سزا، کیا سزا، یا نافل کی صورت میں، یا صدقے کی صورت میں، یا اگر زیادہ کیا ہے توڑ لو. کیا کرو، پھر روزہ بھی رکھیں. کہو کہ رمضان میں کیا ہے، کہو کہ رمضان گزر جائے 2 روزے رکھیں گے، تم کو ڈبل روزے رکھیں گے. حق تو یہ ہے کہ تم 60 روزے رکھو، کیونکہ تم نے روحانی غلطی کی ہے. کیا ہے؟ روحانی نقصان پہنچایا ہے اپنے آپ کو. تو اس سے آپ کو کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ جکڑ جاؤ گے. ایک دم نہیں ختم ہو جائے گا. ایک دن وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا نفس سرکش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر زور لگاؤ، پتہ چلے گا. لیکن جب دوبارہ اس کو کھینچیں گے، 4تھی بار کھینچیں گے، تو چلتے چلتے وہ کیا ہو جائے گا، وہ کنٹرول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.